إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا كل ذي حق حقه او كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر گئے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر گئے۔ اب وہ چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، ہر ایک میں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ جو دینا ہے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں دینا ہے، یہ حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے میراث کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب زمانے جاہلیت میں لوگ صرف بیٹوں کو اپنے میراث کا حقدار سمجھتے تھے، یا باپ یا ماں کے انتقال کے بعد صرف بیٹے ہی اس میں سے اپنا جائیداد میں سے ان کے حصے دار سمجھا کرتے تھے، بہنوں کو اور بیٹیوں کو محروم کر دیا کرتے تھے۔ یا اسی طرح سے وہ چھوٹے بچے جنہیں شعور نہیں ہے انہیں بھی حصوں سے بے دخل کر دیتے تھے، بحث اس ناطے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، انہیں کہیں جنگ کرنے جانا ہے یا یہ تجارت یا بزنس کریں گے۔ اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا، اور خواتین کو بھی ماں باپ کے جائیداد اور میراث میں سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، حتیٰ کہ نوزائیدہ بچوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اولاد میں یہ بھی شامل ہے، اولاد میں بیٹا بھی شامل ہے، بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اسی طرح سے اولاد کے اندر چھوٹے بیٹے بھی شامل ہیں، چھوٹی اولاد
پھر ان کا حصہ ہڑپ کر کے رکھ لیا جائے اور ان کے نام کی چیزیں اپنے نام زبردستی لکھوا لی جائے، کیونکہ ان کو شعور نہیں تھا۔ بڑے ہونے کے بعد جب شعور آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ برادران اسلام، اسلام ایک مکمل دین اور منظم ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ اسلام نے پیشاب پیخانے کے آداب اور طریقے بتائے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی پر جب اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے کہ تمہیں تمہارے دین کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کے بھی آداب بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں کہ ہمیں تمام چیزیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پیشاب پیخانے کے آداب بھی بتائے اور یہ بتایا کہ تم جو ہے استنجا اور پیشاب پیخانے کے وقت اپنی پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف یا پورب کی جانب یعنی مغرب اور مشرق کی جانب نہ کیا کرو۔ یہاں تک بتایا کہ 3 ڈھیرے سے کم سے استنجا نہ کرو۔ یہاں تک بتایا ہمارے نبی نے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو۔ تم اتنی بات کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے اتنی باریکیاں بیان فرمائی۔ تو جو اسلام، جو نبی اتنی باریکی کے ساتھ مسئلے بیان کر دیا ہو، کیا وہ ہماری مکمل رہنمائی پر دلالت نہیں کر رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ میرے بھائیو، ایک مسئلہ ہمارے سامنے بہت زیادہ آتا ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے متعلق جہاں سارے حکام بتا دیے ہیں، وہاں اس سے اتنی بڑی چھوٹ تو نہیں ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد میراث کو کیسے حل کیا جائے۔ جائیداد اور پراپرٹی میں کس کا حصہ کتنا ہو، اسے اسلام نے نہ بتایا۔ یہی ایک تو مسئلہ ہے جس کا کھل کر کے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ایک ایک جزئیات کو، ایک ایک شق کو بیان فرما دیا، اور وہ بھی محض 3 آیتوں کے اندر۔ پورے قرآن میں بھی نہیں ملے گا آپ کو، صرف 3 آیتوں کے اندر۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے میراث کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت میں اگر جانا ہے تو اس بات کو کان کھول کے سنیے کہ ایسا علم ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اسے تقسیم کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہ تو نبیوں کو دیا ہے، نہ ولیوں کو دیا ہے، نہ ہی کسی بڑے سے بڑے عالم محدث اور فقیہ کے حوالے کیا ہے۔ اللہ نے میراث کے حصے آسمان سے نازل فرمائے، جس کا کیا حصہ ہے۔ بیٹا ایک ہو، بیٹی ایک ہو تو اس کا کیا حصہ ہے، بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہو تو ان کا کیا حصہ ہے، بیٹیاں بیٹی ایک ساتھ ہو تو کیا حصہ ہے۔ اسی طرح سے بیٹا اگر ماں باپ کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، کون محروم ہوگا اور کون پائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے کیا حصے ہیں، اور ایسے ہی کلالہ کا مسئلہ ہے، تمام کو اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک اہم چیز ہے جسے ہم نے ترک کر دیا ہے۔ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا دین ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف العلم ہے۔ قرآن حدیث میں جو نماز، روزے، زکات، صدقات، خیرات، اخلاق و کردار کی باتیں تم سیکھتے، سنتے، عمل کرتے ہو، یہ آدھا علم ہے، اور میراث اپنے اندر آدھا علم کی حیثیت رکھ رہا ہے۔ گویا ہم اس علم کو نہ جان کر کے اپنے آپ کو دین کے آدھے علم سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ اتنی اہمیت کا حامل علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی زندگی میں بار بار تاکید کی ہے، تعلموا الفرائض، علم میراث کو سیکھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے وفات پا جاؤں، مجھے اٹھا لیا جائے، کیونکہ مجھے موت آنی ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے مرنے سے پہلے اس علم کو حاصل کر لو، اس کی باریکیاں کیا ہے، کیسے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے جائیداد پراپرٹی تقسیم ہوں گے، اس کا علم مجھے حاصل کر لو۔ اور آپ نے رہنمائی بھی فرمائی، میری امت میں سب سے زیادہ اگر میراث کا کوئی جانکار ہے تو وہ زید بن ثابت ہے۔ یعنی اشارہ دے رہے تھے کہ اگر میرے مرنے کے بعد میراث کے مسئلے میں تمہیں کسی صحابی کی طرف رجوع ہونا ہے تو وہ افرد امتی زید بن ثابت، وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، جو کاتب وحی میں سے بھی ہے، ان کی طرف رجوع ہونا۔ خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ میراث کی
माहिर थी, सबसे ज्यादा जानकार थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म मीरास के वारिस हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म मीरास की वारिसा बनी। चुनांचे उनकी तरफ बड़े बड़े सहाबा मीरास के मसाइल में या इसी तरह से और भी दीगर मसलों में फतवा पूछने के लिए रुजू किया करते थे। लिहाजा पता यह चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें मीरास के मसाइल को सीखना है, क्योंकि ये आधा इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसकी अहमियत बताते हुए जो लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर आप गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। इल्म मीरास एक दूसरे को हक हुकूक देना, अगर आप दे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद की पाबंदी कर रहे हैं, और अगर आप उससे मुकर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, किसी का भी हक मार रहे हैं, तो फिर ये याद रखिए कि अल्लाह ताला के हक को आप फराम रहे। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो आदमी अल्लाह के हुदूद को फरामता है। दूसरी जगह आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, बहनों को हिस्सा नहीं देता है, बेटियों को हिस्सा नहीं देता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, व यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह ताला के हक को फरामता है, तो क्या होगा उसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इरशाद फरमाया फलहु अज़ाबुन मुहीन, तो उसके लिए जहन्नम है, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, और उसके बाद का उसके लिए दर्दनाक और रुस्वा कुन अज़ाब जहन्नम के अंदर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया जिस शख्स ने भी किसी की एक बालिश्त जमीन हड़प कर ली है, शिबरन बिअर्दिन, एक बालिश्त जमीन का हिस्सा किसी का हड़प कर लिया है, अपना कोई कोना दुरुस्त करने के लिए घर का, अपनी सीढ़ी बढ़ाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन हो या किसी और की जमीन हो, सीढ़ियां अक्सर लोग बाहर कर देते हैं। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है जमीन पर सबका हिस्सा है पर इसका क्या करे कोई, जमीन पर सबका हिस्सा है पर इसका क्या करे कोई, कि कुछ लोगों ने हिस्से से ज्यादा घेर रखा है, जितना हिस्सा है, जितनी हद है, उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितना मिलना चाहिए उसका डबल ट्रिपल हड़प करके बैठे हुए हैं, दूसरे का हक मारे हुए बैठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोग जहन्नम के अंदर रहेंगे, उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने एक बालिश्त जमीन हड़प कर ली, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गले में 7 जमीनों का तोड़ डालेगा, जहन्नम के अंदर 7 जमीनों का तोड़ डालेगा। एक बालिश के लिए मर रहे थे, एक बहन को हिस्सा देने के लिए मर रहे थे, एक बेटे का हिस्सा हड़प कर रहे थे, आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें जमीनों का मालदार बना रहा है जहन्नम के अंदर। बताए भाई मजमे के अंदर किसको मंजूर है जहन्नम के अंदर 7 जमीनों को अपना मालिक बनने वाला है, जहन्नम के अंदर वो 7 जमीनों का अपनी मुल्कियत का मुख्तार होगा, मालिक होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बना रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बालिश, और जो आदमी थोड़ा हिस्सा हड़प के बैठा हो, बीघे पर बीघा हड़प के बैठा हो, प्लाट पर प्लाट हड़प करके बैठा हो, न बहनों को दे रहा हो, न बेटियों को दिया हो, फिर उसका क्या आलम होगा? एक बारिश का यह आलम है। 7 जमीनों का तो मैं बारहा कहता हूँ, 50 किलो की गठरी, 1 कुंटल की गठरी उठाने के लिए हम कुली का इंतजार करते हैं, हम माली का इंतजार करते हैं, वहाँ 7 जमीनों का तो अल्लाह ताला गले में डालेगा। क्या आपको मंजूर है? उठाएंगे आप? हर किसी का जवाब यही होगा
فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، اتنا دے ہی دینا ہے، اس میں کٹوتی نہیں کرنا ہے، اس میں قیل قال نہیں کرنا ہے. آئیے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کی بے اتنائی یا اسی طرح سے میراث کے مسئلے سے متعلق کیسے کیسے بے توجہی پیدا کی جاتی ہے، کس انداز سے لوگوں کو لبھایا جاتا ہے، یا کسی کا حصہ کیسے ہڑپ کیا جاتا ہے، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ہم اور آپ. بیٹیاں گھر میں جنم لیتی ہیں، بہنیں ہمارے گھر میں رہتی ہیں، وہی بڑی بہن جس نے ہمیں گود کھلایا، جس نے ہمیں گود کھلایا، ہمارے کپڑے دھلے، ہمارے منہ میں لقمہ ڈالے، اور اسی کو ہم حق سے محروم کر دیتے ہیں. وہی بہنیں جو ہمارے ہر دکھ درد میں شریک رہتی ہیں، بھیا بابو کہہ کے بلاتی ہیں، انہی بہنوں کا حصہ ہم ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجہ رشتہ کٹ ہو جاتا ہے. اس کے تمام یہاں احسانات کا مسئلہ ہی نہیں ہو، چاہے کرے یا نہ کرے، حصہ مقرر ہے، دینا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ارشاد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. اور تو کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو جو بھی حق بنتا ہے، چھوٹا بڑا تھوڑا زیادہ جو بھی بنتا ہے، تمام جائیداد میں سے حصہ دینا ہے. ایسا نہیں کہ کھیت میں دے دیا، گھر رکھ لیا. ابا حضور گاڑی استعمال کرتے تھے، میں بیٹا ہوں اس لیے میں استعمال کروں گا، اس میں تجھے کچھ نہیں ملے گا. جتنی پراپرٹی جائیداد باپ کے جتنے استعمال کی چیزیں تھی، تمام کی تمام چیزوں میں حصہ دینا ہے. سب کی ویلو نکالیے، اور ویلو نکالنے کے بعد بہنوں کو بھی اس میں حصے دار، ساتھی اور شریک گرداننا پڑے گا. پہلے قرضہ اتار دیجیے، وصیت ادا کر دیجیے، انہیں تجہیز و تکفین کا مرحلہ مکمل کرا دیجیے. اس کے بعد میراث بٹنے کا مسئلہ آتا ہے. پھر جو بھی ہے سب سامنے رکھو. بڑی بہو ساس کا کڑا مار کے رکھی ہے، بڑی بیٹی پائل مار کے رکھی ہے، مازیب مار کے رکھی ہے، سب سامنے لاؤ. یہاں نہیں کھولیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پردہ کھول دے گا. پھر وہاں کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے تو اندھیرے میں اسے مار کے رکھا تھا. کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ تمام کچا چٹھا کھول دے رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ جتنے بھی دبے کھلے سب چھپا کے رکھے ہو، سب کو باہر لا کے رکھو. بھائی بھائی کا حساب ہونا ہے وہاں پر. کیونکہ کسی کا ابھی سنا حدیث آپ نے، ایک بارش کبھی کچھ ہڑپ کیا ہے اپنے زمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کتنی بڑی دے گا. جرم کتنا چھوٹا، سزا کتنی بڑی. یہ حقوق العباد، اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے اور یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے، رشتہ کاٹنے کی سزا دنیا میں ملتی ہے. دو سزائیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. جو دو جرم ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے. وہ مناظر یا اسی طرح سے وہ نمونے جو ہم جس کو کہہ کر کے یا جس کا ہم شکار ہو کر کے بہن بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک مثال مجھے یاد آتا ہے کہ جن کے گھر میں کبھی ہوتے تھے فرائض کے امام، جن کے گھر میں کبھی ہوتے تھے فرائض کے امام، فرائض سے مراد ان میں میراث، جائیداد پراپرٹی کا علم رکھنے والے، کتابوں پر کتابیں لکھنے والے، اب کہاں ملتی ہے اس گھر میں بہن کو میراث؟ اس گھر کے اندر عالم ہو کر کے بھی بہنوں کو میراث نہیں دیتا ہے. کتابیں لکھا ہے علم الفرائض پر، مگر بہن کو حصہ نہیں دیا ہے. خود عمل کرتے نہیں، اس پہ مشائخ میرے لکھنے کو لکھتے چلے جاتے ہیں. کتنے ابحاث تقریر کرنے کو کہہ دیا جائے، یہ اچھے دار تقریر ہے، مگر بہن کا حصہ دیا عالم صاحب آپ نے؟ یہ سوال مت پوچھئے بھرے مجمع میں ذلیل کریں گے کیا آپ مجھے؟ یہ سوال مت پوچھئے کیوں عالم صاحب کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے. عالم صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ یا قرآن حدیث نہیں ہے، عالم صاحب کے لیے کوئی نئی شریعت آئی ہے. علماء کرام، عوام، اعلیٰ ادنا، مالدار، غریب، فقیر، سب کو جو بھی ماں باپ نے چھوڑا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ہر ایک میں سے حصہ ہے مردوں کا بھی، ہر ایک میں سے حصہ ہے عورتوں کا بھی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمارے زمانے میں ایک تو ویسے ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں اس علم کے جانکار. آج دیکھیے ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ خود جواب دیجیے. روزانہ طلاق کے مسائل زیادہ واقع ہوتے ہیں یا لوگ زیادہ مرتے ہیں؟ طلاق اور خلا کے مسائل زیادہ واقع ہوتے ہیں یا موتیں زیادہ ہوتی ہیں؟
ایک مسئلے کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی جس کے بارے میں روکا گیا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے اگر حلال چیزوں میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھنے آتے ہیں۔ اللہ نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے، جس کو اپنا فریضہ قرار دیا ہے، اپنی حد قرار دیا ہے، اس کا مسئلہ پوچھنے والا خالی ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس کے جانکار بھی کم ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پڑھا مدرسوں میں بھول گئے، اس پر مشق نہیں رہ گئی ہے، اس پر مشق نہیں رہ گئی۔ جب پوچھتے رہتے تو علماء اس کو اعادہ کرتے، ریوائز کرتے۔ دیکھیے اپنے محلے میں، معاشرے میں کتنے لوگ ہیں میراث کے جانکار، اور کیا منظر ہم دکھاتے ہیں، کیسے لوگوں کو محروم کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ لوگ یہ کہتے ہیں بہنوں کو، بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے جہیز کو وراثت کا بدل سمجھتے ہیں۔ جو بہنوں کو جہیز میں مان دیا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ کی شادیاں کر دی ہیں، گاڑیاں مہنگی مہنگی دے دی ہے، وہ میراث کا بدل سمجھتے ہیں۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ، بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز میراث کا بدل، اور بہن اگر مانگتی ہے تو تیری شادی نہیں کرائے تھے نا، تیری شادی پر اتنا خرچہ ابا نے کیا، کس نے کہا تھا خرچہ کرنے کا؟ شریعت نے حکم دیا بیٹی کی شادی پر خرچہ کرو۔ جہاں سے سنت ختم ہوتی ہے وہاں بدعت جنم لیتی ہے۔ یہ بدعت جنم لی ہے جو ہمارے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، ہم اس کو بڑی آسانی سے نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیسہ، ہمارا راج، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری بیٹی ہم چاہے ناچے گائیں، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ یہ مسئلہ آ گیا ہے آج۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہیز کو جو لوگ بھی وراثت کا بدل سمجھتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ بیٹی کے حق کو عزور ظلم کھانا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک سوچیے عقل مندو، بہت بڑے بڑے ہوشیار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میراث جو ہوتا ہے وہ باپ کی زندگی میں نہیں دیا جاتا ہے، میراث باپ کے مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ جہیز کب دیا ہے آپ نے؟ مرنے کے بعد دیا ہے یا مرنے سے پہلے دیا بہن کو؟ وراثت کی تقسیم باپ کی وفات کے بعد۔ جہیز جو آپ نے، اس کے حلال حرام پر میں نہیں بحث کروں گا، جہیز جو آپ نے دیا ہے وہ باپ کی زندگی میں، اور دوسری بات یہ کہ اسے وراثت کا بدل سمجھا کیسے؟ جہیز آپ نے چند مال کے حصے میں سے دیا ہے، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، پائی پائی کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پوری جائیداد کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں سے وراثت لگتی ہے باپ کے وفات کے بعد۔ پھر یہ بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز یہ وراثت کا بدل ہے اور ہم اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کر دیں گے، یہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہے لوگ، بہت زیادہ عقل مند ہے لوگ، بیٹیاں اپنا حق خود ہی معاف کر دیتی ہیں۔ یہ بھی لوگ بہت شاطرانہ انداز سے کہتے ہیں بہنیں اپنا حق مانگتی نہیں، وہ خود ہی معاف کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ معاف نہیں کرتی، ان سے کھلے یا دبے لفظوں میں معاف کروایا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ میراث چاہیے یا میکہ بچانا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز چنو۔ نہیں، ہمارا میکہ برقرار رہنے دیجیے، تو ہی رکھ لے، ہمارا میکہ برقرار رہنے دے، تو ہی رکھ لے اسے، لیکن آنا جانا برقرار رہے۔ تو بیٹی نے معاف کیا یا آپ نے ظلم کر کے معاف کروایا اس کا؟ سوچئے، سب سوچنے کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، ہمیں کیسے کیسے شیطان بہکا کر کے قرآن اور حدیث سے، اللہ کے فرائض سے دور فرما رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنے حق خود ہی معاف کر دیتی ہیں، اور جو بھی بہن بیٹیاں معاف کر رہی ہیں، اگر وہ واقعی میں اس لائق ہے کہ معاف کر رہی ہے تو وہ اللہ جانے، وہ سمجھے، لیکن آپ کوئی ایسا اسلوب تکلم، بات کرنے کا انداز اور طریقہ اختیار نہ کیجیے کہ اسے مجبور ہو کر کے معاف کرنا، جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرنا۔ میں غریب ہوں، میرے بہت بچے ہیں، یا اسی طرح سے میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، تم کیا حصہ لوگی؟ رحم دل ہو کر کے اس نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد آپ دھرنا سیٹ بن جاتے ہیں۔ آپ جو بھی اس کو وراثت سے محروم کر کے، جو بھی اس کو عید بقرعید کے موقع پر کچھ بھی دے رہے ہیں، یا آپ اس پر احسان نہیں کر رہے
हक बेटियां भी मर्दों का मारती हैं, क्योंकि बेटियों का हिस्सा अगर 2 से जायद है तो 2/3 होगा उनका हिस्सा, 2/3 होगा उनका हिस्सा, उससे ज्यादा नहीं है। एक है तो अकेली जायदाद का हिस्सेदार हो गया, पूरे का नहीं है वो, तो फिर उसने जो पूरा हड़प करके रखा है, इसका मतलब उसके बाप के भाइयों को महरूम किया, चचाओं को महरूम किया है, चचाजाद को महरूम कर दिया, अगर चचा नहीं है तो उनको महरूम कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी इरशाद फरमाया। और इसी तरह से तमाम जायदाद बेटे हड़प के रख लेते, बेटियों को नहीं देते, जबकि अल्लाह कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटों का हिस्सा पूरे कुरान में दिखाओ ना कहाँ है। आज शेर बने बैठे हो हिस्सा हड़प करके, दिखाओ आपका हिस्सा पूरे कुरान में कहाँ है। आपका हिस्सा निकलेगा ही उस वक्त जब पहले आप अपनी बहन को दे देता, उससे डबल आपको मिलना है, तो आपको पता ही नहीं कि बहन को कितना मिलना है, तो आपने कैसे अपना हिस्सा मुतय्यन किया। आपका हिस्सा आपकी बहन से निकलेगा, पहले बहन को दीजिए सिंगल, और उसके बाद आपको डबल मिलेगा, तो वहां सिंगल जब मुतय्यन करेंगे तब आपका डबल बनेगा। आपने पूरा कैसे हड़प करना है और समझ लिया कि मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा नहीं है। दौलत को आते हुए देखकर कारून और फिरौन ना बनो, ये दौलत को लेके गया नहीं है, खजानों समेत फंसा दिए गए हैं, फंसते जा रहे हैं। और आप भी लोग कहते हैं कफन में जेब नहीं होता, तो फिर किसके लिए समेट समेट के रख रहे हैं आप। अल्लाह ताला सबकी रोजी का मालिक है, ये हुकूक अदा करते रहो जमाने के अंदर। और एक आखिरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, औलाद जिंदगी के अंदर उसकी नाफरमान है, तो उसके लिए आप नामा लिख देते हैं, ये नाफरमान औलाद है, मेरी जायदाद से इसे मैं बेदखल कर रहा हूं। सबसे पहले आप उसे अपनी औलाद मानने से इनकार करो। अगर औलाद है वो तो बराबर का हिस्सेदार है, अपनी नाफरमानी का या फरमाबरदारी का सवाब हो या इकाब हो अल्लाह के यहाँ पाएगा वो। पहले आप उसे अपना बेटा मानने से इनकार करो। कौन माँ है, कौन बाप है जो ये कहेगा कि मेरा बेटा नहीं है। सब कहते मेरा बेटा है, नाफरमान बेटा है। अंबिया के भी नाफरमान बेटे थे, नाफरमानी की फरमाबरदारी की सजा या जजा अल्लाह देने वाला है। लेकिन आप अपने हक को आप अपने हुकूक से जो दस्तबरदार हो रहे हैं या उसे बेदखल कर रहे हैं अपनी जायदाद में, ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है। इसका मतलब मीरास की तकसीम की जिम्मेदारी आपने खुद ले ली, जबकि अल्लाह ताला कहता है यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने इससे मुकर्रर किए हैं बेटों बेटियों का ये हिस्सा, या इसी तरह से एक बेटी हो तो ये हिस्सा, 2 बेटियां हो तो ये हिस्सा, मियां बीवी दोनों हो, बच्चे का इंतकाल हो जाए तो क्या हिस्सा, माँ का बाप का, अलग अलग मसला बयान किया। आप कौन होते उसको बेदखल करने वाले। ये तल्ख बात है कि सबसे पहले आप अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं तो उसको अपना बेटा मानने से इनकार कीजिए, क्योंकि बेटा है तो बराबर हिस्सेदार है। बेटा मान नहीं रहे और माने, आप कैसे मानेंगे लेकिन मेरा बेटा है, आप पर इल्जाम लगाए, फिर बेटा है कहां से। या तो आप जानिया है, बदकार है, आप दूसरी तरफ से जाके पाल लिए हैं। कैसे आती है मुंह में ये सब बातें आपके कि आप उसको जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी औलाद अपने बाप की जिंदगी में उनकी नाक में दम करते हैं कि मुझे अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा वो बोलते हैं। तेरा हिस्सा कहां से है, कुछ कमा के दिया है तूने उस बाप को, बाप को जो दिया है कमा के उसमें से हिस्सा मिल सकता है तुझे, लेकिन जो बाप की जायदाद प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में से जब तक बाप वालिदैन जिंदा है तब तक एक पाई मांगने के हकदार नहीं है। अगर बाप मजबूर होकर दे रहा है तो सबको बराबर बराबर देगा। बहनों को जो सिंगल मिला था बहनों को भी उतना ही मिलेगा जितना भाइयों को मिलेगा। ये खसारा बर्दाश्त कर सकते हो, इसे हदिया कहा जाता है। जिंदगी में अगर बाप तकसीम कर रहा है तो सबको बराबर बराबर दिया जाएगा, हिस्सा नहीं लगाया जाएगा उसके अंदर, बराबर में छोटा बड़ा औरत मर्द सबको बराबर। और इसी तरह से एक बात जो ये है कि बहुत सारी माएं ये कहती हुई जायदाद को प्रॉपर्टी को तकसीम नहीं होने देती है कि मेरी जिंदगी ठीक है, रिश्तेदारी जोड़ना अच्छी
بنانے سے ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے 3 دن وفات کے بعد باپ کے جائیداد تقسیم کر لو، بہت سارے فتنے فساد سے محفوظ رہو گے۔ بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز، آگے موقع ملا تو ضرور ان کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوتاہیاں وراثت کے مسائل میں نظر آتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کوتاہیوں سے باز رہنے کی، یا جن لوگوں نے بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر کے رکھا ہے، بیٹیوں کا مسئلہ تو وفات کے بعد ہی بھائیوں کو دینا، لوگ کہتے ہیں ابا نہیں دیے، ابا کہاں دیتے ہیں مولانا؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہے، مالک آپ بن رہے ہیں۔ حالانکہ بیٹی کو مالک بننا تھا، بیٹی بھائی کو دینا چاہیے، لیکن بھائی ہڑپ کر کے رکھا ہے، وہ بیچاری مظلوم آ کے کہتی میرا حصہ دے دو، حالانکہ بھائی کو جانا چاہیے تھا کہ تیرے حصے سے مجھے میرا حصہ نکلنا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا۔ مال و دولت جو بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے جو بھی نتیجے پیدا ہو رہے ہیں تمام لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما، اس کے نتیجے سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو خیر و بھلائی کے کام ہیں اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے اختلافات و انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔